ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے پھر ایک بار رمضان المبارک کے پرمسرت موقع پر ہم لائے ہیں آپ کے لیے خصوصی پروگرام رمضان کے رنگ ریڈیو کویت کے سنگ۔ دین کی شان ہے ماہ رمضان، دین کی شان ہے ماہ رمضان۔ پروگرام کی میزبانی سے لے کر اختتام تک تمام تر ذمہ داری طلباء و طالبات کی۔ پروگرام میں شریک طلباء و طالبات اپنے ادارے کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک خوبصورت پروگرام پیش کریں گے۔ جس کو دیکھو عبادت میں مشغول ہے، یہ ازل سے مسلمان کا معمول ہے، اس مہینے کا کرتے ہیں سب احترام۔ طلباء و طالبات کے لیے اسناد امتیاز، اساتذہ کرام کے لیے خراج عقیدت، بہترین پروگرام پیش کرنے والی ٹیم کے لیے اول، دوئم اور سوئم کی ٹرافیاں۔ ریڈیو کویت اردو سروس کی جانب سے آؤ قرآن پڑھیں، آؤ روزادار۔ آئیے سنتے ہیں رمضان کے رنگ ریڈیو کویت کے سنگ۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، کس مہینے کو رتبہ یہ حاصل ہوا، اس مہینے کی عظمت پہ میرا سلام۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ایک دفعہ پھر حاضر ہیں ہم لوگ رمضان کے رنگ ریڈیو کویت کے ساتھ۔ یہ سامعین کرام، ہم لائے ہیں آپ کے لیے خوبصورت سی پیاری سی محفل، ایک ایسا پروگرام جو ابتدا سے لے کر اختتام تک یہ تمام بچے آپ کی سماعتوں میں رس گھولنے کی کوشش کریں گے۔ سفیان گروپ ہمارے ساتھ آج یہاں موجود ہے اور یہ ٹیم آج آپ کے سامنے اپنا پروگرام پیش کرنے جائے گی۔ پروگرام کی ابتدا سے لے کے اختتام تک یہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں مفیدہ لوکھنڈے اور میرا گروپ سفیان اینڈ اسٹوڈنٹس کے تمام فرینڈز آج اپنے محنتوں اور کاوشوں کا مشاہدہ فرمائیں گے۔ میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے معافی ضمیر کو بہترین انداز میں پیش کر کے ہمارے تمام ریڈیو کویت کے سامعین کے دل و دماغ کو تازگی بخشے۔ اب بغیر تاخیر کے میں پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے اپنے اس پروگرام کی سیادت و قیادت لائق و فائق اپنی زبان و قلم کے شہسوار میدان صحافت ریڈیو کویت کی دلوں کی دھڑکن عبداللہ عباسی کی جانب منسوب کرتی ہوں۔ سامعین، تمام مذہب کا دائمی دستور ہے کہ اپنی ہر مذہبی نشست کی پہلی کڑی اس مقدس کتاب کے کلمات کو قرار دیتے ہیں جو ان کے عقیدے کے مطابق سب سے مقدس ہوتی ہے۔ لہٰذا میں بھی اس واجب العمل کی پیروی کرتے ہوئے اپنے گروپ کے ایک ساتھی عبداللہ باری شیخ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت قرآن پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ،
یا ایتھا النفس المطمئنہ الآخر۔ میں دعا کرتی ہوں ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور اپنی جنت میں داخل کرے۔ اس کے بعد حمدی بارہ تعالیٰ پیش کرنے کے لیے میں ذکرہ نوال عفاف کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے اور حمدیہ کلمات پیش کرے۔ خوش قسمتی ہے ہماری، کرتے ہیں حمد تیری، عالم میں الہی ہے تیری بادشاہی، ہر ایک کا سہارا مولا ہے تو ہمارا، خالق ہے آسماں کا، مالک ہے دو جہاں کا، کتنا رحیم ہے تو، کتنا کریم ہے تو، ہم پر بھی فضل کر دے، دامن خوشی سے بھر دے، علم و عمل عطا کر، تیری رضا عطا کر، جنت کا پھل عطا کر۔ ماشاءاللہ۔ خالق کے کائنات کے بعد اگر کوئی ذات سب سے زیادہ تعریف کے لائق ہے تو وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا میں دعوت دیتی ہوں عالیہ، راشد اور دانش کو کہ وہ آئے اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے۔ دکھائی ہمیں راہ اسلام کی کس نے، سنایا ہمیں حق کا پیغام کس نے، ہمارے نبی نے محبت کی راہ کس نے دکھائی، کہ انسان سب بن گئے بھائی بھائی، ہمارے نبی نے ہمیں علم کا شوق کس نے دلایا، جہالت کے پھندے سے کس نے چھڑایا، ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ تمہیدی پروگرام کے بعد ہم تقریر کی طرف بڑھتے ہیں، لہٰذا حضرات محدثین نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خدمت انجام دی اور حدیث رسول کو تمام موضوع اور من گھڑت باتوں سے الگ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا۔ اب میں دعوت دیتی ہوں فلک فیصل کو کہ وہ آئے اور حضرات محدثین کی خدمت کو ہمارے سامنے پیش کرے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسلام کتاب اللہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعے کا نام ہے۔ قرآن اصل ہے تو حدیث رسول اس کی تفسیر ہے۔ جس طرح کتاب اللہ کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے تو لازمی تھا کہ اس کے مصادر کی بھی حفاظت اسی اہتمام سے ہوتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ ایسا پیدا کیا جس نے اپنی زندگیاں حدیث رسول کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دی۔ اللہ تعالیٰ حضرت محدثین پر انگنت رحمت نازل فرمائے۔ حدیث رسول کی جمع و تدوین میں انسانی بساط سے بڑھ کر کوشش و خواہش کی اور اس کے نتیجے میں صحیح بخاری جیسی کتاب مرتب ہوئی، جس کے متعلق علماء اسلام کا فیصلہ ہے اس زمین پر اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم اور کتب سنن، کتب مسانید ترتیب دی۔ الغرض ہر قسم کی حمد و ثنا کا مستحق وہ معبود حقیقی ہے جس نے ایک مچھر سے نمرود جیسے باجبروت بادشاہ کو ختم کیا۔ وہی ہے جس نے کمزور اور بے بس انسانوں کو ابو حنیفہ، شافعی، مالکی اور احمد بن حنبل بنا دیا۔ وہی ہے جس نے خاک کے پتلے کو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، دارمی اور ابن ماجہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے کہ ان لوگوں نے اپنے بعد والوں کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ دین حق کی بنیاد قرآن اور حدیث رسول پر ہے اور یہ دونوں بنیادیں تا قیامت دین اسلام کی حق ہونے کی روشن دلیل ہے۔ بس ان چند باتوں پہ میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ چونکہ اب سائنس کا دور ہے اور بہت سے مرتبہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام اور سائنس الگ ہے یا ایک ہی چیز ہے، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں فرحان یوسف کو کہ وہ آئے اور سائنس اور مذہب کا فرق واضح کرے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حکمت اور دانائی مومن کی گمشدہ چیز ہے، وہ جہاں کہیں بھی اسے ملے وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ علم و فن، ایجادات و تحقیقات سے اسلام ہمیں کہیں بھی نہیں روکتا، چاہے وہ تاریخ ہو، جغرافی ہو، فزکس، کیمسٹری یا ریاضیات ہو، اور نہ ہمارے اسلاف کا دامن ایسے علوم و فنون سے خالی ہے۔ سائنس کا مقصد یہ جاننے کی کوشش کہ کائنات کیسے بنی اور زندگی کس طرح وجود میں آئی اور یہ کائنات کیسے کام کرتی ہے، مگر ان سب کے ساتھ سائنس کی بھی ایک حدود ہے۔ سائنس نے بھی اپنے نظام فکر کی حدود کو اپنے پیش نظر رکھا ہے۔ وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ کچھ سوالات ایسے ہیں جو سائنس کی موجودہ بلکہ آئندہ فہم سے بھی ماورا ہے، اور سائنس کی کامیابی بھی خاص طرح کے استفسار تک محدود رکھنے میں ہے۔ مذہب اور سائنس۔ مذہب خالق یعنی کریٹر سے بحث کرتا ہے اور سائنس اللہ کی پیدا کردہ خلق سے۔ قرآن مجید میں ہر جگہ مذہب اور سائنس کو ایک ساتھ بیان کیا، مگر یہ ہمارے دور کا عالم یہ ہے کہ مذہب اور سائنس دونوں کی سیادات اور سربراہی ایک دوسرے سے ناآشنا افراد کے ہاتھوں میں ہیں۔ چنانچہ دونوں گروہ اپنے مد مقابل دوسرے علم سے دوری کے باعث اسے اپنا مخالف اور متضاد تصور کرنے لگا ہے، بلکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہم اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سائنس کا موضوع خلق ہے اور مذہب کا موضوع خالق ہے، اور یہ حقیقت ہے تفکر، تدبر، سوچ و بچار، مثبت تحقیق کے کمال کو پہنچنے پر لا محالہ انسان کو خالق کے معرفت نصیب ہوگی۔ ماشاءاللہ، قرآن عظیم جامع علوم پر حاوی کتاب الہی ہے۔ کچھ چند باتیں پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں نواف جاوید کو کہ وہ آئے اور تفسیر سے متعلق کچھ باتیں پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن کریم اللہ کی آخری و دائمی کتاب ہے۔ اس کتاب پر دنیائے انسانیت کی ہدایت و الفاظ، معنی و مفاہیم و مضامین پر محنت کی کہ آج قرآن کریم اپنی اصلی شکل و صورت میں محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہونے پر تمام تر تبلیغی ذمہ داریاں علماء حق کے کندھوں پر ہے۔ علماء حق نے اپنی زندگی بھر کے تجربات سے یہ محسوس کیا، امت مسلمہ کے زوال کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب قرآن کریم سے دوری ہے، تو علماء حق نے امت مسلمہ کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے یہ ضروری سمجھا کہ قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیا جائے، اور ایک نئے جذبے و لگن کے ساتھ مصروفی عمل ہو گئے اور اردو میں قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر لکھنا اور کرنا شروع کر دے، جس میں سحر فہرست شاہ ولی اللہ کے فرزند شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین نے اردو اور فارسی میں اس کے ترجمے اور تفسیر کی۔ اس کے بعد دیگر علماء جس میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا ابوالعلا مودودی، مولانا احمد علی لاہوری، مفتی شفیع عثمانی اور اورنگزیب کے زمانے کے علماء میں ملا احمد جیون جیسے علماء شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء کی اس خدمت کو قبول فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ، میں دعوت دیتی ہوں ایان آصف کو کہ وہ آئے اور ماہ رمضان اور اس کی عبادتوں کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بابرکت فضیلت اور رحمتوں والا مہینہ عطا کیا، جس کے سحر اور افطار میں بھی ثواب، جس کا دن بھی عبادت اور جس کا رات بھی عبادت، جس کے بھوک اور پیاس پر اللہ وہ انعام عطا فرمائیں گے جس کا ذکر حدیث میں یوں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روزہ میرے لیے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ جس کے رات کے قیام پر فرمایا، اس کے سبھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جس کے آمد پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کیا جاتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں لیلۃ القدر کو رکھا گیا۔
آپ کو پتہ بھی ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، جس میں تنزل الملائکہ والروح ہوتا ہے۔ وہ رات سراپا سلامتی کی رات ہے، حتی مطلع الفجر، جس کے آخری عشرے میں اعتکاف کو رکھا گیا تاکہ بندہ دنیا کی مشغولیوں سے نکل کر اپنے معبود کا تقرب حاصل کرے۔ لہذا سامعین، اپنے اوقات کو ذکر و اذکار سے معمور کرے۔ بس ایک بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، جس نے اپنے وقت کو کھویا اس نے اپنے رب کو کھویا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اب میں اپنی بہن مریم لوکھنڈے کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ ان سوالات کو انہوں نے جو قرآن سے پوچھے تو قرآن نے اس کا کیا جواب دیا، ہمارے سامعین کو بھی سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ قرآن کریم نے جواب دیا بل ہوا قرآن مجید، یہ بڑی عظمت والا قرآن۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا تمہارا ایڈریس کیا ہے؟ قرآن کریم نے جواب دیا فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں مکتوب ہے، جہاں کسی قسم کا تغیر اور تبدل نہیں۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا تم کس کے پاس آئے؟ قرآن کریم نے جواب دیا نزل علی محمد وہو الحق، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور وہی حق ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا تمہیں کون لے کر آیا؟ قرآن نے جواب دیا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن رب العالمین کی جانب سے کردہ ہے، جسے امانت دار فرشتہ لے کر اترا۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس مہینے میں نازل ہوا؟ قرآن نے جواب دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس رات میں نازل ہوا؟ قرآن نے جواب دیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ میں نے پوچھا قرآن کریم سے تیرا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم نے جواب دیا ہدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنمائی کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اب میں مفید اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی دعا پیش کرتی ہوں، سماعت فرمائیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو۔ آپ حضرات ریڈیو کویت سے پروگرام سماعت فرما رہے ہیں، لہٰذا میں اب دعوت دیتی ہوں شاہزیب طاہر خان کو کہ وہ ریڈیو سے متعلق قیمتی معلومات ہمارے سامنے پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو وہ ٹیکنالوجی ہے جو ریڈار ویوز کا استعمال کرتے ہوئے معلومات جیسے آواز وغیرہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے۔ اب سے کچھ زمانے پہلے ریڈیو ہی معلومات کا مؤثر ذریعہ تھا۔ کسی زمانے میں بڑے بزرگ اور بچوں میں کرکٹ کا جنون اور اس کی کامنٹری کے پیچھے بھی ریڈیو کا بڑا ہاتھ ہے۔ اس زمانے میں لوگ کامنٹری کو بھی بڑے شوق سے سنتے تھے۔ ریڈیو کی بڑی خوبی وقت کی پابندی ہے اور اس کی ایک اور خوبی اس کی ڈائل نمبر ہے۔
کویت میں ریڈیو کی ابتدا 12 میں 1951 میں شیخ عبداللہ المبارک نے کیا تھا تاکہ وہ ورلڈ وار 2 کے وقت پر کویت کی حفاظت کا ذریعہ بن سکے۔ میں ان چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اب میں اپنے گروپ کے ایک ساتھی اماد سرور کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ کویت اور اس کی تعلیم میں خدمت کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کویت ایک عرب ملک ہے۔ کویت ایک جزیرہ نما ملک کا تاریخی نام ہے جو عربی لفظ کوت سے بنا ہے۔ شیخ مبارک الصبا کے دور میں 1911 میں مدرسہ مبارکیہ سے کویت کا سب سے پہلا مدرسہ تعمیر کیا گیا۔ اس طرح کویت میں تعلیمی اداروں کا عمل شروع ہوا۔ جب ہم کویت کی تعلیمی اداروں کی بات کریں اور کویت سے شائع ہونے والی فقہی انسائکلوپیڈیا جس کو ہم موسوعۃ الفقہیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کا ذکر نہ کرے تو شاید ناانصافی ہوگی۔ اس کتاب کی ترتیب و تدوین ایک انوکھا اور ایک نیا علمی پروجیکٹ ہے جس کے ذریعے سے اسلامی قانون جو قدیم کتابوں کے پرانے اسلوب میں صدیوں سے بند تھا اس نئے زمانے کے طرز تالیف موضوعات کی ابجدی ترتیب پر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس موضوع میں 13ویں صدی ہجری تک کے فقہی اسلامی کے ذخیرے کو جدید اسلوب میں پیش کیا گیا اور چاروں فقہی مسالک کو سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ تمام خوبیوں اور محاسن کا یہ عظیم شان اب تک 43 جلدوں میں منظر عام پر آ چکا ہے۔ وزارت الاوقاف الاسلامیہ نے یہ چاہا کہ اس عظیم فقہی سرمایہ سے وہ لوگ بھی محروم نہ رہے جو عربی داں نہیں ہے، لہذا اس کا اردو میں بھی ترجمہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کویت اور اہل کویت کی خدمت کو قبول فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح ہم اپنی ٹیم کی طرف سے ریڈیو کویت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کارکردگی کا موقع دیا اور ہماری حوصلہ افزائی کی، اور ہم اپنے استاد سفیان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ رمضان کے رنگ ریڈیو کویت کے سنگ کہتے ہوئے میں الوداع کہتی ہوں۔ آپ سامعین سے گزارش کہ آپ ہمارے پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ، اور ہمارے قائد اور ہمارے رہبر عبداللہ عباسی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے اور ہم بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے رمضان کے رنگ ریڈیو کویت کے ساتھ سفیان گروپ، آپ کی کاوشیں، آپ کی محنت اور جتنی ایمانداری کے ساتھ آپ نے کام سر انجام دیا وہ قابل ستائش ہے۔ بچوں کا ٹیم ورک مجھے بہت پسند آیا، آپ لوگ قابل ستائش ہیں، اور خاص طور پہ چھوٹی سی بچی مفیدہ کی میزبانی اتنی اچھی، ماشاءاللہ زبردست، بہت خوب، جس سے محنت اور ایمانداری کے ساتھ مفیدہ نے اس پروگرام کو شروع سے لے کر اختتام تک چلایا، کہیں پہ بھی کوئی ہمیں سراب محسوس نہ ہو سکا۔ بہت ہی اچھے سے انہوں نے چلایا، یہ قابل ستائش ہیں۔ اس